بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواب کے اقساموں میں چوتھی قسم کھانے کی چیزوں کے بارے میں ہے۔ کھانے کی چیزوں کی سختی اور نرمی اور کھٹا اور میٹھے کے اعتبار سے بھی خواب کی 4 قسمیں ہیں۔ ایسے خواب کی پہلی قسم ان کھانے کی چیزوں کے بارے پر مشتمل ہے جو کھانے کے شروع میں بھی نرم ہوتی ہے اور آخر میں بھی نرم ہوتی ہے، جیسے دودھ، شہد، مکھن اور روٹی وغیرہ۔ ایسے خواب کی دوسری قسم ان کھانے کی چیزوں پر مشتمل ہے جو کھانے کے شروع اور آخر میں سخت ہوتی ہے اور درمیان میں نرم ہوتی ہے، جیسے مالٹا یعنی اورنج۔ اس کا چھلکا سخت، کھٹا اور گرم ہوتا ہے، جبکہ درمیان کا گودا نرم، میٹھا اور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس کا آخری حصہ فضلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے انار ہے، اس کا چھلکا سخت ہوتا ہے، گودا میٹھا ہوتا ہے اور آخر میں بیج ہوتے ہیں جو سختی کی علامت ہے۔ امام شہاب الدین کرانی نے اسی معنی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک آدمی سے کہا جس نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس کو ایک ہڈی ملی جس پر کچھ گوشت لگا ہوا تھا۔ اس نے گوشت اور ہڈی کا مغز کھایا۔ امام نے اس سے کہا، تم شروع میں امیر ہو جاؤ گے، پھر غریبی کا دور آئے گا، اس کے بعد ایک بار پھر تم امیر ہو جاؤ گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گوشت اور مغز فراوانی مال دولت کی نشانی ہے، جبکہ ہڈی پر کچھ نہیں ہوتا اور وہ ان دونوں کے درمیان ہوتی ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ ایسے خواب کی تیسری قسم میں وہ کھانے کی چیزیں شامل ہیں جن کی شروعات سخت اور انتہا نرم ہوتی ہے، جیسے اخروٹ۔ اس کا چھلکا بہت سخت ہوتا ہے۔ اخروٹ بعض دفعہ ایسے مال و دولت کی علامت بھی ہو سکتا ہے جو لڑائی جھگڑے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے چھلکے کو توڑتے وقت آواز پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر گودا ہوتا ہے۔ چوتھی قسم کی کھانے کی چیزیں اس کے بالکل برعکس ہے، جیسے کھجور اور منقع۔ ان دونوں کا گودا ان کے اوپر یعنی شروع میں ہی ہوتا ہے، جبکہ آخر میں بیج اور گٹھلی ہوتے ہیں۔ امام شہاب الدین کرانی نے فرمایا، خواب میں خوبانی یا آڑو دیکھنا پریشانی اور مصیبت کی علامت ہے، اس لیے کہ اس میں گٹھلی ہوتی ہے۔ کھانے والا اسے کھانے سے اعتراض کرتا ہے کہ کہیں دانتوں تلے آ کر دانتوں کی تکلیف کا باعث نہ بن جائے۔ پانچویں قسم میں اتحاد اور اختلاف کے لحاظ سے ہے۔ یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ مختلف خوابوں کی ایک ہی تعبیر ہو سکتی ہے اور ایک ہی خواب کی مختلف تعبیریں بھی ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت کی مثال یہ ہے کہ قاضی خواب میں دیکھے کہ اس کا خچر بھاگ گیا ہے، یا اس کا قلم گم گیا ہے، یا اس کی دوات ٹوٹ گئی ہے یا گم ہو گئی ہے۔ اس طرح سے اس کی انگوٹھی اور کرسی کی مثال لے لیں۔ یا قاضی خواب میں دیکھے کہ وہ اپنی بیوی سے الگ ہو گیا ہے، یا اس کا پاؤں یا بازو خراب ہو گیا ہے، یا اس کا پورا یا آدھا دھڑ پھٹ گیا ہے۔ یہ تمام امور قاضی کے اپنے منصب سے الگ ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ سورج کو گرہن لگا ہے، اور دوسرا انسان دیکھے کہ سمندر کا پانی خشک ہو گیا ہے، اور تیسرے انسان کو بہت بڑا پہاڑ دکھائی دے جو ریزہ ریزہ ہو جائے، کوئی اور دیکھے کہ نہر کا پانی غائب ہو گیا ہے، تو یہ تمام خواب بادشاہ، بڑے عالم یا نیک آدمی کی موت کا اشارہ کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم خواب کے مختلف تعبیر کی وجوہات جانیں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔